السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع رفع دین نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ۔ جن احادیث سے رفع دین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ فرمائے۔ پہلی حدیث سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ نے انہیں منع فرمایا۔ سیدنا جابر بن سمرہ ہی سے صحیح مسلم میں اسی حدیث سے متصل دو روایات اور بھی ہیں جو بات پوری طرح واضح کر رہی ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں کافی ہے کہ تم تشہد میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع میں فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات ہے اور سنت سے جہالت کی کبھی قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع دین کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ محدثین اور جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد امام نووی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ اسلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا کیونکہ یہ مشہور و معروف بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائے نماز اور عید کا رفع دین بھی منع ہو جاتا، مگر اس میں خاص رفع دین کو بیان نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے انہیں نہیں کہی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے پس ان لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ دوسری احادیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ترک رفع دین کی حدیث ثابت نہیں۔ تیسری حدیث سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، ثم لا یعود پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اسے سفیان، امام شافعی اور امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے لا یعود نہیں کہتا تھا، اہل کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے۔ مزید برآں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور شیعہ بھی تھا، آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا، نیز یہ مدلس بھی تھا۔ رفع دین کی احادیث اولا ہیں کیونکہ وہ مثبت ہیں اور نافی پر مثبت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر کے ساتھ نماز پڑھی، یہ لوگ نماز شروع کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ امام بہقی اور دار القطنی فرماتے ہیں کہ اس کا راوی محمد بن جابر ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء
نے اسے موضوع کہا ہے۔ یہ روایت سیدنا ابن مسعود کی بیان کردہ نہیں ہے بلکہ کسی نے خود تراش کر ان کی طرف منسوخ کر دیا، اور لہٰذا ایسی روایات پیش کرنا جائز نہیں۔ رفع دین کی احادیث بکثرت اور صحیح ترین اسناد سے مروی ہے۔ رفع دین نہ کرنے کی احادیث یا سند ثابت نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع دین ثابت نہیں ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔